کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ. یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہ اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہو، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے رہا ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ.
کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے، بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں گے یار کچھ بھی نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی ہے. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے. ہٹو بھائی آپ کے لیے. وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکال لو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہے تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو، یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹختی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے. تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں. اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم مر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا.
آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا، سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا، تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی نئی آئی نا، تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں، ایسا ہی تھا نا، لوگ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے فری بانٹی۔ ہماری قوم ایسی ہے، فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی، بھائی فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے، بولو نا یار، عادت پڑ گئی اس کی، تو لت لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام، تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے، وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے، بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہے۔ میں سعودیہ گیا نا، 2 مہینے کا ویزا تھا میرا، تو 2 مہینے میں نے بھینس کا دودھ نہیں ملا، ڈبے کا ہی پیتے رہے، حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا۔ جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے، جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں، میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، فوراً گلاس بھر کے پیا، اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ۔ تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو، اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ، دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا، پھر 2 چمچ، آہستہ 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 آہستہ، پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے، تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا، پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا۔ اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں، انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں، ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا، ٹیسٹ گین ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں، ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا۔ جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا، کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے۔ ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اس پہ، تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے، اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ، تو میں جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی، تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے، ان کو سکون مل رہا تھا۔ تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے، تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا، وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں۔ جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے۔
تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے. دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں. ایک محبت ہوتی ہے عقلی. عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں, لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں, میرا فرض بنتا ہے, لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا, اس کے حقوق ادا کروں گا. یہ ہے, یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے, کھوپڑی سے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو. دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو. یہ سوچ, جیسے کوئی ٹیچر ہے, آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر, کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے, نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں, نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں, کام بھی زیادہ لیتے ہیں, لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں. اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے, ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے, تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے. یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے, اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, بولو نا بھائی, پوری اور باقی انگلی گچڑوں, دماغ حرکت میں آ رہا ہے, ٹھیک نا. اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, ایک دم جذباتی. حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے, اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن ہی دے رہے ہوتے ہیں, ادھر پوٹی کر دی, ادھر پیشاب کر دیا, ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں, اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے, فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے, گھروں کی رونق ہی ختم کر دی. تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں, اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا, بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے, اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے, ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ, بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہے, بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے, اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے, اس کے قضائے, اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے, اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے, نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے, وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے, چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل, ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے, تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کا عقل سے تعلق, اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیے ہے, کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, تو پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, بولو نا بھائی, بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا, جس نے اس کو جنا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے, جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں بلا آیا ہے نا, بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے, اپنی ماں. بولے اماں ٹاٹا. وہی گوروں والا کلچر, 18 سال کی ہوئی ٹاٹا, جا رہے ہیں. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے مانگے پوچھ رہے تھے, بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے میرا, اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نا 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 نا, وہ کس کو ترجیح دیتی ہے, بچوں کو. یہ ہے جذب, یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے دینے کا, ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار, اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار, اب کیا کریں, حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے, اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کی کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار, اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار, تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی, ابا نے
آٹا منگوایا ہوٹل سے، پراٹھا منگوایا، بچے سے کہا کھاؤ، بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا، ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے ٹھیک ہے، یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے، یا یہ اتنا وقت کنجوس ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت، جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے، عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں، میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں، قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف علاج کے لیے. وہ یہ ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. ایسے فرمائے لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے، آپ نہ شروع کر دیں. پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے، اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے، اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی، بنگلہ، بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا، دکان میری، مکان میرا، پراپرٹی میری، اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو، فیوچر بنانے کی فکر کرو، بن جائیں ٹھیک ہے، نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیلا لگا لیں گے، ٹماٹر بیچ لیں گے. کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت؟ میرے بچے کے نمبر کم آ گئے، میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا، مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹماٹر بیچے گا، آلو بیچے گا. کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے، اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، ٹینشن بول لو نا، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو، ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے، نہیں بنتا جنت میں چلا جائے، بس اس کی ٹینشن ہونی، انسان کا بچہ اچھا بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو، چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے، رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا، فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو، اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ، بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا، کہتے نہیں، اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے. ٹینشن لینے کا یہ جملہ یاد رکھ لیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا جو یہ آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا، انسان کا کیا ہے، جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں، میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا، اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی، اپنا بھی پھوڑ دوں گی، ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں. دیکھو وہ لوگ ٹینشن لینے کا نہیں، چرسی بن جائے گا نا، اللہ نہ کرے کوئی بن جائے. ایک مثال ہے وہ بھائی کیا ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے. بچے کو آرام سے سمجھاؤ، بٹھاؤ، پیار محبت دو، اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو، ٹھیک ہے نا، اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے نہیں آیا، اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لی ہے. اب خود بھی تو اس کی ہے نا، اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے، کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا؟ وہ تو ماں باپ کہتے اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ خود بھی تو، اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا. تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے، ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں، مان لے، سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟
والدین کو برا بلا کہہ رہے ہیں اتعداننی ان اخرج، تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، ہم کہاں سے زندہ ہوں گے. تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش، نتیجہ کس پہ؟ اللہ پہ. بن جائے ٹھیک ہے، نہیں بنے ایسی کی تیسے. ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پڑھوا رہے گن پوائنٹ پہ اس کو. بن جائے بہت اچھا ہے، نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ جو بات آئی کہاں سے، یہ بات کہاں سے آئی؟ بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے، دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گئے. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر کک آؤٹ. اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جن کا الہ کیا ہوتی ہیں؟ جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب، میرا نام گلشن انصاری اور میں انڈیا کے شہر بمبئی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بیٹے ابان کے لیے دعا کریں، وہ ان دنوں بیمار ہیں اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. اللہ اس کی طبیعت کو بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا، وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یاد رکھو. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں. یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں، نیک ہی ہوتے ہیں، شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحت کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے، اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا. بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنی پاپڑ کھاتا ہے، اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے، پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں، پاپڑ کھلائیں، بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی، یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، وہ لازمی چڑچڑا ہوگا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کے اختلاف ہے؟ بولو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا، چینی کھانا، چاکلیٹیں کھانا، یہ صحت کے لیے، یہ پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا، ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے، وہ دیکھو بیٹھا ہے، وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے، وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے، اتفاق سے میری نظر کے بیٹھا. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی، تو یہ چاکلیٹ کھا لے، پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ، کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا، کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں، آلو کے چپس تیل میں تل کے، یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے، اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں، منرلز ہے نہیں. وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو، بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو، تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو، لیکن نہ انہوں نے سیریلیک لگایا، نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں، روٹی کو گرینڈ کیا چھوٹے بچے کو نا، اسے دودھ میں ڈالا، تھوڑی دیر رکھا
اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اسے. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ سری لیک کا خرچہ بچا رہے ہو, پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو, روٹیاں گرینڈ کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا, میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا, یہ چڑچڑا ہوگا, صحت خراب ہوگی, میں تو باہر چلا جاؤں گا, میں تو آفس میں رہتا ہوں, آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی, بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو, وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی, ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی چینی, وہ اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا, وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی. لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئیں, بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی, چھوٹے بچوں نہ زکام نہ کھانسی کچھ بھی نہیں, پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا, پیکنگ کی, تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے, آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں, آپ بے وقوف ہو, میں جماعت ماروں گا رکھ کے, مجھے غصہ آ رہا ہے. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں, جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں, لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں, میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ, بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا, ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں, مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, اگلا نے اب اکرام میں کرا دیا تو میرا, اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو اب بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے, تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا ایئر ہوسٹس کھانا, اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس. تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا ایئر ہوسٹس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو کوئی ٹرائی تو کرو کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی, جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے میدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے, تو کیوں ٹرائی کریں ہم. تو جوس پھر یہ وہ, میں نے نہیں, جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پاگل نہیں ہے کہ جوس پیئیں بھائی ہم, اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ. اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے, اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسے ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہی لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ. جاپان کیسے پیچھے رہتا, اس نے چیلنج قبول کیا. اس نے کہا سوئی, میں سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے, اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام. پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان یا میڈ ان پاکستان, سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ. تو میں نے اس سے کہا یار میرا یہ کام ہے, ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانا ہے تو بتاؤ. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہ لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گے.
میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہا پتہ نہیں لیگل وے میں ہوتا نہیں کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے ہیں یا کسی کے چترول لگوانے ہیں، تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں، ان سے کروا لو آپ لوگ. خیر، تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے، اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی، اور اگر ہے تو کمپنی نا، اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. تو یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑا ہے، آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں، بند کرا دیں، چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے، وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے. گڑ کون سا صحیح ہے؟ اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر. براؤن شوگر کھائیں گے، براؤن شوگر ہے، لطیفہ ہے، ہنسو اس پہ بیٹھ کے. یہی شوگر ہے، وہ یہی شوگر ہے. تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں، یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ، براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے، یا شہد ہے. باقی یہ بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں، وہ ہے چائے، پیتا ہوں. وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ، پھر چرچ پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض اوقات زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا. تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے، اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے، تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے، لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں، بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے، نشہ ہے. یہ نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ چائے ہے. اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا. کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے، اب چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے. وہ لسی میں اتنا میٹھا ہوتا ہے، دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے. پھر لوگ بیزار کرتے ہیں. تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے. جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی، تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا، لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دو. یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں، موکلیٹیں، یہ ابھی بچے، ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں. عید پہ سارے بچے، ساری چینل اے، چینل بی، چینل سی، ڈی، سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. تو ایک بچے نے، عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا. سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے پاس اتنے بچوں کی تو یہی عید ہوتی ہے. تو کیا ہوا، ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں، اس کو پھر مجھے تو پتا نہیں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات. اس کو الٹیاں، موشن، اتنا زخم ہوا میدے میں اس کے. تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، بچے کی بھی صحت بھی. بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں. بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے. صحت خراب ہے، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا، عذاب بنا دیا اس نے میرے. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے، کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا، ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں، اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا، خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں، جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں، اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی، مہاجر پٹھان کے بھائی، سب مسلمان ہیں. پنجابی، پٹھان، بلوچ، ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی، اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں. سب، پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے، اس پہ اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے، حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے، اس کو پکڑو، 100 دفعہ پکڑو، آپ اس کو نہیں چھوڑے. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے. یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے، آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے. تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسری حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہم نے. کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے، خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار، خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپریشیٹ
کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ, حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا, لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے, تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی, کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف, میں نے کہا یار ہم ہی کر لیں بیٹھ کے. اس پہ ہمیں اتنی گالیاں پڑی, لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو, سرکاری ملا, درباری ملا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر چھاپے مار رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں, کیا لکھا ہوا ہے, ڈالر. ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر, تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہے وہ, تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ, باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے, پال رہا ہے مجبوری میں, تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے, 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے, کیا آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں, وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جان ہی رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا, تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے, کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا, میں کہا ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن, میں نے کہا کیا کرنے کہہ رہے, مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھائی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں 3rd کروں گا تو 2nd اور 3rd ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے, میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے 2 انڈے پیے, گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا میں بھی بہت اسپیڈ, میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے پی گیا, میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے, نکالے پیے. اچھا گھر والے یہیں کچن پہ روٹی ووٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے, یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے, جنات. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر. اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پی ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا, یہ میرے بیان سے پتا چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں.
تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا تو گھر والوں کو پتا چلا جن میں نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے, میں نے کہا بس میں جانوں اور اللہ, عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو. ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے ہیں, جہاں بھی سوئے ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل, میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو تو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر, خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے, تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں, ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استادی جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتی کا حل تسمح لی الان او بعد المجلس لا استطيع اسمح لك لاني تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں, عربی بول رہے ہیں نا. کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گا میرا خیال ہے. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ تو وہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے, کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں, یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے, یہ مطلب ہے, سوائے حج کے موقع پہ.
اچھا بھائی، فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں کرنا ہوگا۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اسٹوڈنٹ ہوں BS، ہمارا ایک بک ہے CHN جس میں ہم، بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے یار، اس بک میں لکھا ہے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ انتہائی فضول حرکت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان کو سمیٹ کے اپنا بڑھاپا برباد مت کرو، اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو، اور بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے، روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے، تو وہ وقتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی، ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی، پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا، تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو، جو پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے، تو خوراک کو ٹھیک کرو، بچے نہیں روکو۔ اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ، بقرعید میں جو نا گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو، وہ زیادہ اچھی۔ میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک، میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اتنی چمک، پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں، اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں، وہ خاندانی ہو گئے۔ تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی، تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں۔ تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے۔ دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگننسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں، اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو، یعنی اس میں زیادہ طاقت، آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں۔ جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا، اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے۔ پریگننسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے، تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے، بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی۔ اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو، تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی، یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے، دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو، اس کے بعد اس کی ریکوری کرو۔ تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے، تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری دادیوں اور نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے۔ 88 سال میں فوت ہوئی ہیں ہماری دادی، وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے،